لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اگر انسان اپنی عورت کو کہے کہ میری طرف سے فارغ ہو، طلاق کا لفظ نہیں کہا، فارغ کا تو کہا، طلاق ہو گئی ماشاءاللہ۔ ضروری تو نہیں کہ طلاق کہے، فارغ ہو، حرام ہو، گھر چلی جاؤ، نکل جاؤ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الحقی بھی اہلک زماموں کے علی آتک کے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب یہ بہانے بنا رہا ہے، طلاق دے چکا ہے، اس کو بھی پتہ ہے۔ طلاق تم دیتے ہو تیری بیوی کو بچانے کے لیے، مولوی کی ڈھال ضروری ہے۔ دارالافتاء میں جا کے فتویٰ حاصل کرو۔ حضور پاک کی تو 11 نکاح تھے لیکن 9 شادیاں تھیں۔ خلفائے راشدین نے کبھی 4 سے زیادہ نہیں کی۔ آج کل لوگ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ تو عیب نہیں سمجھتے، لیکن قرآن کا حکم بھی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے، اور اگر عدل کر سکو تو کوئی جھگڑا نہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ہندو تہذیب ہے نا، تو اس میں تو دوسری شادی گناہ ہے، حرام ہے، لہذا ہمارے مسلمان تو نہیں کرتے نا، ورنہ قرآن نے منع نہیں کیا ہے تم ایک شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، مل کر یمین رکھو، لیکن عدل شرط، انصاف شرط۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی کو لے کر حج پہ آ رہے ہو، عمرے پہ دوسری بیچاری گھر میں پڑی ہوئی، اس سے بہتر ہے پھر وہی ایک ہی کافی ہے، اس کی جو سزا ملے گی نا وہی کافی ہے، 2 کی سزا نہ بھگتو۔ وہ ہمارے ایک دوست سے سناتا تھا جی، ایک آدمی نے دوسری شادی کر دی، تو اب ان دونوں بیویوں نے اتفاق کر لیا، وہ جب بیٹھے نا جو ایک آگے اس کے سفید بال نکالنے شروع کرتے کہ یہاں سفید بال کھڑا ہے، یہاں کھڑا ہے، اچھا نہیں لگتا، تمہاری جوانی خراب ہوتی ہے۔ اس نے دوسرے سوچا اس نے تو سفید بال نکالے، میں اس نے سیاہ نکالنے شروع کر دیے، تو ایک ہفتے میں بٹیرا بنا کے بٹھا دیا ماشاءاللہ۔ ایک سفید نکالے، ایک سیاہ نکالے۔ میرے باپ نے پہلی بیوی کو طلاق دی، دوسری شادی کی، مرد سے ایک لڑکی ہوئی۔ آپ کے باپ دوسری بیوی سے ہوں، آپ شادی نہیں کر سکتے۔ جو باپ کی مدخولہ ہو اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے۔